قربانی ہو چکی اور پھر قربانی کے دنوں میں ایک بحث چھڑتی ہے، اور وہ بحث یہ ہوتی ہے کہ قربانی کا گوشت کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے، کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے اور کب اس کو استعمال کرنا منع ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں ساری چیزیں حدیث کی روشنی کے اندر انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل کے اوپر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ یہ بحث بہت زیادہ ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر بہت زیادہ موقف سامنے آتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر گوشت کو محرم میں نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ یکم محرم آ گئی، چاند نکل آیا محرم کا، تو قربانی کا گوشت فریج میں کچھ پڑا ہوا تھا، تو ان کے گھر والوں نے اس کو نکالا، باہر کچرے میں پھینک دیا۔ جب وہ گھر آئے، پوچھا کیا ہوا، کیوں پھینک دیا؟ بتایا گیا کہ محرم شروع ہو گیا ہے، تو محرم میں گوشت کا استعمال کرنا، قربانی کے گوشت کو رکھنا، استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اب وہ گوشت حرام ہو گیا، ہم نے اس لیے اس کو باہر پھینک دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا ہوگا اور آپ کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلا ہوگا کہ محرم میں ہم گوشت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چلیے حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5569۔ یہ حدیث ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تم میں سے قربانی کی، تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ اس چیز کو سن لیں، کیونکہ بعض لوگ جو یہ موقف رکھتے ہیں کہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، کوئی بھی حکم ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کے لیے اس کے پس منظر کو مکمل طور کے اوپر دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، پھر ہی وہ مسئلہ آگے بیان ہوتا ہے اور پھر ہی اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ نہ تو ادھوری حدیث کو بیان کرنا چاہیے کسی مسئلے کو لیتے ہوئے، اور نہ ہی کوئی ادھورا مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، فرمایا کہ تم میں سے جو بھی قربانی کرے وہ اس حال میں صبح نہ کرے، یعنی تیسرے دن، کہ اس کے گھر میں قربانی کا گوشت رکھا ہوا ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سال گزر گیا، اب اگلا سال قربانی کا آ گیا۔ جب اگلا سال قربانی کا آیا تو دوسرے کچھ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ نے پچھلے سال ہمیں کہا تھا، کیا ہم نے اس سال بھی وہی کرنا ہے؟ یعنی اس سال بھی ہم نے قربانی کے گوشت کو جمع نہیں کرنا، رکھنا نہیں اپنے استعمال کے لیے، بلکہ تیسرے دن تک ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہے، اب کھاؤ، کھلاؤ، جمع کرو، کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ ایک حدیث یہ ہے۔ اب اگلی حدیث آپ سنیے، جو مسلم شریف کی حدیث ہے، 1971 نمبر حدیث کا ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا۔ حکم کیا ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، حدیث آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کھاؤ، رکھ چھوڑو، صدقہ کرو، کھاؤ، رکھ چھوڑو اور صدقہ کرو۔ اور اسی مسلم میں اس سے اگلی حدیث جو ہے 1972 نمبر جو حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ کھاؤ، زاد راہ بناؤ، جمع کرو، کھاؤ، زاد راہ بناؤ، جمع کرو۔ تو ان تینوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قربانی کے گوشت کو یکم محرم تک ختم کرنا یہ لازم نہیں ہے۔ اگر گوشت پڑا رہا تو وہ حرام نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طور کے اوپر کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے کہ یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کو جمع کر کے رکھیں، غریبوں کو نہ دیں، اور یہ اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ غریبوں کو نہ دیں، بلکہ جو مسلم شریف کی حدیث نمبر 1971 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کھاؤ، رکھ چھوڑو، صدقہ کرو۔ یعنی اس میں کھانے کا بھی ذکر، رکھنے کا بھی ذکر، اور تیسرے نمبر کے اوپر صدقہ کرنے کا بھی ذکر موجود ہے۔ یعنی سارا نہ رکھو،
सारा ना खा जाओ, बल्कि कुछ रख लो, कुछ खा लो और कुछ अगले वक़्त के लिए रख सकते हो, और फिर उसी में से कुछ तुम सदका कर दो। तो मालूम ये हुआ कि हम कुर्बानी के गोश्त को रख भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं और इसको हम सदका भी कर सकते हैं। जैसे कि मुस्तहब तरीका बताया जाता है वो यही है कि कुर्बानी के गोश्त के तुम 3 हिस्से कर लो। एक हिस्सा अपने लिए तुम निकाल लो, एक हिस्सा गुरबा के लिए तुम निकाल लो और एक हिस्सा अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए निकाल लो। इन 3 हिस्सों से अगर तकसीम कर ली जाए तो बेहतरीन तकसीम है। अब 3 हिस्सों में से तो एक हिस्सा है आपके पास, अब उस हिस्से को आप इस ज़िलहज से लेकर अगली ज़िलहज तक भी रखना चाहो तो रख सकते हो, इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो, और इसमें किसी तरह की ना तो कोई ममानित है, ना कोई नापसंदीदगी है और ना ही किसी तरह का भी कोई गुनाह है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।